سورہ انبیاء میں اللہ رب العزت نے اس طرح ان کا ذکر کیا کہ یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج اور ماجوج اور وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوں گے تو ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ یہ پہاڑوں سے ادھر سے ادھر سے سب طرف سے آ کے تباہی مچا دیں گے۔ حضرت ذوالقرنین انہوں نے سفر کیے، قرآن شریف نے ان کے 3 سفر کا ذکر کیا کہ انہوں نے 3 سمتوں میں سفر کیا۔ یہ اور حضرت خضر علیہ السلام انہوں نے ایک سفر مغرب کی طرف ساتھ میں کیا۔ انہوں نے گزشتہ کتابوں میں اور ان کے پاس جو کتابیں تھیں اس میں پڑھا ہوا تھا کہ ایک ایسا چشمہ ہے آب حیات کا کہ جو اس میں سے پی لے گا تو وہ مرے گا نہیں، اس کو موت نہیں آئے گی۔ تو مغرب کی طرف انہوں نے سفر کیا اور وہ مقام تھا کہ جہاں پہ سورج غروب ہوتا تھا، اتنی دور جا کے انہوں نے دیکھا کہ ایک چشمہ ہے، اس کا چشمے کا پانی ہے، کالے رنگ کا پانی ہے، اور اس میں سورج جو ہے وہ ڈوب رہا ہے۔ جس طرح سمندر میں سفر کرنے والے جو ہے وہ ان کو ہر طرف پانی پانی نظر آتا ہے، اب جب سورج غروب ہوگا تو وہ سمندر میں جاتا ہوا نظر آئے گا ان کو، تو ان کو وہاں ایک بڑے سے چشمے میں نظر آیا۔ تو یہ جو آب حیات کا چشمہ تھا اس کو پانے کے لیے سفر اختیار کیا، اور انہوں نے کتابوں میں پڑھا ہوا تھا کہ کوئی ایک شخص ایسا ہوگا کہ جو اس چشمے سے پانی پیے گا اور اس کو موت نہیں آئے گی، تو انہوں نے سفر اختیار کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا کہ حضرت خضر علیہ السلام ان سے پہلے وہاں پہنچ گئے اور اس آب حیات سے پانی پی بھی لیا، اور حضرت ذوالقرنین وہاں تک نہ پہنچ سکے، وہ پانی نہیں پی سکے۔ تو وہاں پر ایک ایسی قوم آباد تھی کہ جو جانوروں کی کھال پہنتی تھی، ان کا لباس صرف یہی تھا، بہت بڑی تعداد تھی، بڑے جنگجو لوگ تھے اور بڑے خطرناک۔ تو حضرت ذوالقرنین نے چاروں طرف سے ان کو اپنی فوج سے گھیر لیا، اور پھر ان میں جو مسلمان ہوئے ان کے ساتھ رعایت ہوئی، ان کے ساتھ جو ہے ہمدردی ہوئی، اور جو مسلمان نہیں ہوئے انہوں نے لڑنا پسند کیا تو ان کی فوج نے ان کو ختم کر دیا۔ تو اس طرح وہاں کا سفر، پھر اس کے بعد پھر یہ مغرب کا سفر تھا، پھر انہوں نے شمال کی طرف سفر کیا۔ وہاں پر ایک ایسی قوم رہتی تھی کہ جو بڑی جنگجو قوم تھی، اور وہ صرف سمندری جانور، جو مردہ جانور ہوتے تھے اسی پر ان کا گزارا ہوتا تھا، وہی کھاتے تھے۔ تو وہاں بھی یہی معاملہ ہوا کہ جو مسلمان ہوئے ان کے ساتھ اچھے معاملات ہوئے، اور جو مسلمان نہیں ہوئے وہ پھر ان کی تلوار کی زد میں آئے۔ حضرت ذوالقرنین پوری روئے زمین پہ ایک وقت میں اکیلے بادشاہ تھے، پوری روئے زمین پہ 4 لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری روئے زمین پہ اپنے اپنے وقت میں اکیلے حکمرانی کی ہے۔ اس میں 2 مسلمان اور 2 کافر۔ مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین، جن کو سکندر اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ اب ان کو ذوالقرنین، ان کا یہ لقب ہے، ان کا نام ہے، ان کا جو اصل نام جو ہے وہ تو سکندر ہے، ذوالقرنین ان کا ایک نام پڑ گیا، لقب۔ اور اس کی علماء نے بہت ساری توجیہات بیان کی ہیں، بہت ساری وجہ ہیں کہ ان کی جو ہے والدین نجیب الطرفین تھے دونوں، یعنی حسنی حسینی جیسے ہم اس طرح کہتے ہیں، تو یہ اس طرح کے پرانی نسل سے نجیب الطرفین تھے، تو اس لیے ان کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ اور اس کو 2 سینگوں والا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے تاج میں جو ہے 2 سینگیں بنی ہوئی تھیں۔ پھر ایک وجہ یہ بھی علماء نے بتائی کہ انہوں نے مشرق اور مغرب اور شمال و جنوب ہر طرف سفر کیا تھا، تو دنیا کی جو ہے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک انہوں نے سفر کیا، تو ان کو ذوالقرنین کہا گیا۔ تو بہت ساری وجہ۔ تو مسلمانوں میں یہ 2 تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین، اور کافروں میں 2 تھے، بخت نصر اور نمرود۔ انہوں نے اپنے وقت میں پوری روئے زمین پہ اکیلے حکمرانی کی ہے۔ پھر
اب وہ تیسرا مقام ہے جہاں پہ حضرت ذوالقرنین پہنچتے ہیں، تو وہ مقام ایسا ہے کہ جہاں پر 2 پہاڑ ہیں اور ان پہاڑوں کے بیچ میں جو ہے ایک قوم آباد ہے۔ تو اس قوم نے جب یہ وہاں پہنچے تو ان سے مدد طلب کی کہ آپ ہماری مدد کیجئے، کہ یہاں پر یہ قوم ہے یاجوج ماجوج، یہ لوگ نکلتے ہیں اور تباہی مچاتے ہیں، ہمارے جانور بھی کھا جاتے ہیں، درخت بھی کھا جاتے ہیں، انسانوں کو کھا جاتے ہیں، اور جو خشک چیزیں ملتی ہیں ان کو باندھ کے جو ہے لے جاتے ہیں۔ تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچتا، ہم صرف ان سے چھپ کر غاروں میں چھپ جاتے ہیں اور بچ جاتے ہیں، ورنہ جو نہیں چھپے وہ سب تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تو اس کے عوض میں ہم آپ کو پیسے بھی دیں گے، مال و دولت دیں گے، آپ کی مالی مدد کریں گے۔ تو ذوالقرنین جو تھے، حضرت ذوالقرنین، انہوں نے کہا کہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں، مجھے اللہ نے بہت دیا ہے۔ اب پوری روئے زمین پہ جو بادشاہ ان کو کیا مال کی ضرورت؟ اب ایک چھوٹی سی قوم کتنا مال دے گی؟ انہوں نے کہا اپنا مال تم اپنے پاس رکھو، بس تم ایک کام کرو، میرے ساتھ جو ہے جانی طور پر، اپنی جسمانی طور پر میرے ساتھ تعاون کرو، اور اس قوم کو جو یاجوج ماجوج ہے ہم اس کو جو ہے ایک دیوار کھڑی کر کے بند کر دیں گے۔ اب 2 پہاڑ تھے، بیچ میں راستہ تھا، اور وہیں سے وہ لوگ آتے تھے، بہت اونچے اونچے پہاڑوں پہ سے نہیں آتے تھے، وہ صرف نیچے سے آتے تھے۔ تو حضرت ذوالقرنین نے کیا کیا کہ کھدائی کرنے کا حکم دیا کہ بہت گہری جو ہے بنیادیں ڈالو، یہاں تک کہ پانی نظر آ گیا۔ اب انہوں نے اس میں جو ہے تانبا پگھلا کے ڈالا، سیسا پگھلا کے ڈالا، پتھر ڈالے اس کے اندر، اور اتنی مضبوط دیوار کھڑی کی، اور وہ بالکل پہاڑ تک گیا، اور ایسی مضبوط دیوار، پھر اس کے اوپر مزید پگھلا ہوا جو ہے تانبا ڈالا، اور مضبوط ہو گئی وہ۔ تو یہ سد ذوالقرنین کہا جاتا ہے اس کو۔ تو جب یہ توڑنے کے لیے آتے ہیں، حدیث پاک میں فرمایا کہ یہ جو یاجوج ماجوج ہیں یہ روزانہ اس دیوار کو توڑنے کے لیے آتے ہیں اور اس دیوار کو توڑنے لگتے ہیں۔ تو جب وہ دیوار ٹوٹنے والی ہوتی ہے تو ان میں سے ایک کہتا ہے کہ اب یہ تھوڑی سی رہ گئی ہے، کل آ کے توڑیں گے۔ اب جب کل آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ دیوار پھر بن جاتی ہے اور مضبوط ہو جاتی ہے، پھر توڑتے ہیں، پھر اگلے دن یہی معاملہ ہوتا ہے، جب ٹوٹنے والی ہوتی ہے پھر یہ چلے جاتے ہیں کہ کل توڑیں گے۔ تو حدیث پاک میں فرمایا کہ جب قرب قیامت یہ لوگ نکلیں گے اللہ کے حکم سے، تو ان میں سے ایک کہے گا کہ انشاءاللہ کل یہ دیوار توڑیں گے۔ تو یہ انشاءاللہ کی برکت سے وہ دیوار جب دوسرے دن آئیں گے تو وہ اتنی ہوگی اور یہ توڑ لیں گے اس کو آسانی سے، پھر یہ زمین میں پھیل جائیں گے، تباہی مچا دیں گے، فساد، درختوں کو کھا جائیں گے، جانوروں کو کھا جائیں گے، کوئی چیز جو ہے وہ چھوڑیں گے نہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے آپ ان کے لیے بد دعا فرماتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گردنوں میں کیڑے پیدا کر دیتا ہے، اور اس مرض کی وجہ سے سب کے سب ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بڑی خطرناک قوم یاجوج ماجوج کہ اتنی تباہی مچانے والی قوم، تو یہ اللہ کے نبی کی دعا سے جو ہے یہ ہلاک ہوگی، ورنہ ان کو جو ہے لڑ کے کوئی ہلاک نہیں کر سکتا تھا، اتنی خطرناک۔ اب ایسی قوم سے کون لڑے گا جو انسانوں کو بھی کھا جا رہے ہیں، درختوں کو جو ہے کھا جا رہے ہیں، جہاں سے گزر رہے ہیں پوری فصلیں تباہ کر کے بالکل صفایا۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے ہلاک ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان سے نجات عطا فرمائے گا۔ تو یہ ذوالقرنین، حضرت ذوالقرنین کا واقعہ قرآن میں سورہ انبیاء میں، اور یاجوج ماجوج کا ذکر بھی سورہ انبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن حکیم فرقان حمید کی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔